یہ ابھی ہم لوگ مدینہ منورہ میں جہاں جنگ خندق ہوئی تھی جبل سلع کے پاس ہے، اس پہاڑ کو کہتے ہیں جبل سلع۔ اور اس جنگ کا پس منظر یہ ہے کہ جب مدینہ سے بنو نذیر جو یہودی قبیلہ تھا اس کو نکالا گیا، وہ گئے اور انہوں نے خیبر میں پناہ لی، تو وہاں سے ان کا ایک وفد مشرکین مکہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ ہمارے ساتھ ملو اور اتحاد کر کے مدینے پر چڑھائی کرتے ہیں۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے احد کے بعد مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ بدر میں دوبارہ جنگ کریں گے، لیکن ہمت نہیں ہوئی تھی۔ اس اتحاد سے ان کے بھی حوصلے بڑھ گئے، لہٰذا وہ ان کے ساتھ ہو گئے، اور قریش مکہ، ادھر مدینہ کے یہود اور بدوی قبائل، یہ سب مل کر 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا اور یہ مدینہ کی طرف آ کے یہاں محاصرہ کیا انہوں نے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاسوسی نظام اور جو مخابرات کا نظام تھا وہ بڑا منظم تھا اور بڑا فعال تھا، اس وجہ سے جب یہ وفد وہاں گیا قریش کے پاس تو اس کی خبر مدینہ منورہ بھی میں پہنچی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ خندق کھودتے ہیں، اور انہوں نے اپنے علاقے کے تجربہ بیان کیا کہ جو دشمن زیادہ ہو، مقابلہ مشکل ہو تو خندق کھودی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر وہ خندق کھودی گئی، یعنی جو روڈ ہے، یہ جو روڈ ہے یہ خندق کی جگہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھ کر خندق کھودا مدینہ کے راستے میں، مدینہ کے راستے میں خندق کھودی۔ اور یہاں جو جنگ کا نقشہ ہے وہ یہ ہے کہ جو خیمے ہے یہ وہ مورچوں کے مقامات ہے، اور یہ سامنے مسجد احزاب ہے، یہ مسجد فتح ہے، یہ جو چھوٹی سی مسجد ہے اس کو مسجد فتح ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ تو خندق تقسیم کیا گیا، 15 ذراع جو ہے نا وہ گہری خندق تھی، اور 10 آدمیوں پر اللہ کے رسول نے تقسیم کیا اس کو۔ تو انہوں نے تقریباً بہت کم مدت میں اس کام کو مکمل کیا، 20 دن میں تقریباً اس کو مکمل کیا۔ اگر مسلمان بروقت اپنی دفاع کا انتظام نہ کرتے تو یہ لشکر جب آتا تو مسلمان سپہ ہستی سے مٹ جاتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کی جنگی مہارت تھی اور دشمن سے خبر جدید حاصل کرنا، خبر جدید یہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے ایک مسلمان قائد کے لیے۔ دیکھو جیسے برطانیہ آیا، اس نے ہندوستان پہ قبضہ کیا، تو وجہ یہ تھی کہ برطانیہ کے پاس ہندوستان کی خبر جدید تھی، نئی خبر، اور ہندوستان والوں کو اس کا ادراک نہیں تھا، تو وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے آیا، وہ قابض ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو انٹیلیجنس کا نظام ہے، دشمن سے باخبر رہنا، یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے بروقت اس کا انتظام کیا۔ لیکن میرے محترم بھائیو، اس جنگ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ ساری جو جنگیں ہوئی، احد اور بدر اور یہ خندق اور جتنی بھی جنگیں ہوئی، یہ کیوں ہوئی؟ مکے سے آپ کو کیوں نکالا گیا؟ یہ عقیدی کی جنگ تھی اور نظام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلاف مشرکین مکہ سے زمین کا نہیں تھا، یہود سے کوئی زمین کا تنازع نہیں تھا، کوئی مالی معاملات نہیں تھے، کوئی اور چیزیں نہیں تھی، صرف توحید کا مسئلہ تھا اور کفر کے ظالمانہ نظام کا مسئلہ تھا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ توحید کا مسئلہ عقیدہ وہ عقیدہ ہے کہ اس پر کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے، کبھی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ کے رسول نے اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو شرک سے بچائے، کیونکہ مشرک باغی مجرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ شرک کے بعد پھر بڑا گناہ بدعت ہے، بدعتی بھی باغی مجرم ہے۔